بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CRPC پارٹ 3 LLB کے فرسٹ جو کویسچنس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پاور آف مجسٹریٹ ٹو کنٹرول ڈسپیوٹس پوزیشنز اینڈ اموویبل پراپرٹی۔ تو جو مجسٹریٹ کی پاور ہے اس کو ہم ڈسکشن کریں گے اس کویسچن کے اندر، اور چلتے ہیں انٹروڈکشن۔ سیکشن 145 آف CRPC ٹاکس اباؤٹ دا پریونٹیو یورسڈکشن آف مجسٹریٹ۔ یہ سیکشن 145 جو ہے وہ مجسٹریٹ کی پاور کے بارے میں بتاتا ہے۔ دا سول آبجیکٹ آف ایکسرسائزنگ یورسڈکشن انڈر سیکشن 145 از ٹو پریونٹ پارٹیز ٹو فائٹ اوور پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی اینڈ ڈسٹرب پیس۔ کہ وہ جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارٹیز کو روکے آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کسی اموویبل پراپرٹی کے اوپر، تاکہ پبلک پیس خراب نہ ہو۔ ریلیونٹ پروویژن سیکشن 145 پاور آف مجسٹریٹ ٹو کنٹرول ڈسپیوٹس اوور پوزیشن آف این اموویبل پراپرٹی انڈر سیکشن 145۔ یہ مجسٹریٹ کو ہی پاور حاصل ہے۔ آبجیکٹ آف سیکشن 145 کا مقصد کیا ہے؟ آبجیکٹ 145 سیکشن 145 کا مین مقصد یہ ہے کہ بریچ آف پیس، یعنی کہ جو معاشرے کا امن ہے وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسینشیلز آف ایکسرسائزنگ پاور آف مجسٹریٹ، ایکسرسائزنگ ایگزسٹنس آف ڈسپیوٹس، یعنی کہ دونوں پارٹیوں کا آپس میں اختلاف ہو۔ اس کے بعد میں میننگ آف ڈسپیوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی کا آپس میں جھگڑا، کوئی آپس میں کوئی ایسی ان کی جو بات ہے وہ۔ سیٹسفیکشن آف مجسٹریٹ، یعنی کہ مجسٹریٹ کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہو کہ انڈر CRPC 145 کے تحت دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو بریچ آف پیس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ڈسپیوٹس کنسرننگ لینڈ، یعنی کہ وہ کنسرننگ زمین کے متعلق ہو جھگڑا۔ ڈسپیوٹس لائکلی ٹو کوز بریچ آف پیس، معاملہ ایسا ہو کہ جس سے جو ہے وہ امن خراب ہونے کا، نقص امن کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد میں لینڈ مسٹ بی ود ان جورسڈکشن، کہ جو زمین ہے مسٹ بی ود ان جورسڈکشن، یعنی کہ وہ اس کی جو سماعت کے تحت ہوتی ہو، اس کی پاور کے تحت آتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ میکنگ آف آرڈر بنا سکتا ہے، جورسڈکشن کر سکتا ہے، یہ سب میکنگ آف آرڈر ہے۔ یعنی کہ اسٹارٹنگ دا گراؤنڈ آف ہز سیٹسفیکشن کال اپون دا پارٹیز کنسرنڈ ٹو اٹینڈ دا کورٹ ٹو پٹ اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ شوئنگ اسپیسیفکلی دا پراپرٹی ٹو بی ڈسپیوٹ ریلیٹس۔ سروسز آف آرڈر، یعنی کہ وہ سروس کر سکتا ہے آرڈر کی۔ ان مینر آف سمنز کر سکتا ہے، ان کو بلا سکتا ہے، ان کو بلا کر ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پبلیکیشن آف آرڈر نیئر ڈسپیوٹس، وہ پبلیکیشن آف آرڈر کر سکتا ہے نیئر ڈسپیوٹ، وہ پبلیکیشن آف آرڈر کر سکتا ہے نیئر ڈسپیوٹ۔ پاور آف مجسٹریٹ، سب سے پہلی جو پاور آف مجسٹریٹ کی وہ کیا ہے کہ وہ ڈٹرمائن دا فیکٹ آف ایکچوئل پوزیشن، کہ وہ جو ہے وہ ڈٹرمائن کر سکتا ہے، پختہ کر سکتا ہے جو اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ ہیئر دا پارٹیز، وہ دونوں پارٹیوں کی سن سکتا ہے بلا کر کہ آخر ان میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ ریسیونگ آف ایویڈنس کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ان کے درمیان جو ثبوت ہے اس معاملے کے اندر اس کو دیکھ سکتا ہے کہ آخر کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ وہ ٹیک فردر ایویڈنس، مختلف قسم کے ایویڈنس لے سکتا ہے۔ وہ ڈیسیژنز ایز ٹو پوزیشن کر سکتا ہے۔ یہ سب اس کی طاقتیں یہ اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ یہ سب آپ نے پڑھ لینی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے۔ یعنی کہ وہ ریسٹوریشن آف پوزیشن کر سکتا ہے، یعنی کہ قبضہ واپس دلوا سکتا ہے۔ آرڈر فار ڈسپوزل آف سیل کر سکتا ہے۔ ایشوز آف سمن آف ٹو اینی وٹنس، کسی بھی گواہ کو بلانے کے لیے سمن جاری کر سکتا ہے۔ یہ سب اس کو سیکشن 145 کے تحت پاورز دی گئی ہیں مجسٹریٹ کو۔ افیکٹ آف آرڈر میڈ انڈر سیکشن 145، ریمیڈی اگینسٹ سچ آرڈر۔ کنکلوژن کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مجسٹریٹ ہوتا ہے، اب تو اس کی اتنی پاور نہیں رہی، لیکن سیکشن 145 کے تحت جو مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے پاس اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ علاقے کے اندر معاشرے کا نقص امن خراب ہونے کے خدشے سے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جیسا کہ زمینی معاملہ ہو، اس کے متعلق سیکشن 145 کو پاور دیتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بلا سکتا ہے اور ان کو لڑائی جھگڑے سے بچا سکتا ہے، کسی بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے، اور ان کی آپس صلح کرا دے۔ کوئی وٹنسز، کوئی گواہ ہیں وہ بلا لے، کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، ریسٹوریشن آف پوزیشن کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کنکلوژن ہم کر چکے ہیں مجسٹریٹ کا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، قانون بولتا ہے۔